اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ہفتم، حصہ 3، تبلیغ عام۔ اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانے سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے اور عرب کے لوگوں میں عام تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور جب تک آپ مکے میں مقیم رہے 10 سال مسلسل ہر حال میں اور ہر جگہ لوگوں کو قرآن سناتے اور اللہ کا دین قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ نجی مجلسوں میں بھی، برسر عام بھی، حرم میں بھی آپ نے یہ کام جاری رکھا، اور کوئی طاقت آپ کو اس سے باز نہ رکھ سکی۔ باہر سے جو لوگ تجارت یا عمرہ و زیارت یا کسی اور غرض سے مکے آتے، ان سے بھی آپ ملاقاتیں کرتے رہے۔ عکاظ، مجنا اور ذی المجاز کے میلوں میں جا جا کر قبائل کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے۔ منا کے علاوہ یہ 3 مقامات ایسے تھے جہاں عرب کے ہر حصے کے لوگ آتے اور بڑے بڑے میلے لگتے تھے۔ سب سے بڑا میلہ عکاظ کے مقام پر لگتا تھا، جو اونٹ کی رفتار کے مطابق طائف سے 1 دن اور مکہ سے 3 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ یہاں شوال کے آغاز سے آخر تک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، جس میں صرف خرید و فروخت ہی نہ ہوتی تھی، بلکہ شاعر، خطیب، عمرا، رؤسا سبھی آتے تھے۔ شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے تھے، قبائل کے آپس کے جھگڑے بھی طے ہوتے تھے، اسیروں کو چھڑانے کے لیے فدیے بھی ادا کیے جاتے تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دعوے بھی پنچایتوں کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ پھر یکم ذی قعدہ سے مر الزہران موجودہ وادی فاطمہ میں لوگ جمع ہونے شروع ہوتے، اور ذی قعدہ کے آخری 10 دنوں میں مجنا نامی پہاڑ کے قریب میلہ لگتا۔ پھر ذی الحجہ کے پہلے 8 دنوں میں منا اور عرفات کے درمیان ذی المجاز کا آخری میلہ لگتا تھا، جس کے بعد ایام حج شروع ہو جاتے اور منا میں تمام عرب سے آئے ہوئے حجاج جمع ہو جاتے تھے۔ اور حج کے زمانے میں جب لوگ منا میں قیام کرتے تھے، اس وقت بھی آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور خاص و عام سب کو پیغام حق پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے، خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، خاموشی سے سن لے یا تلخ جواب دے، سختی سے پیش آئے یا شیاطین قریش آپ کی مزاحمت کریں، آپ کو اپنے کام سے کام تھا، اور اس سے کوئی آپ کو نہ روک سکا۔ ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، اور ابن اسیر نے بھی یہی لکھا ہے، کہ قریش کے معاشی اور معاشرتی مقاطع اور شیب ابی طالب کی محصوری کے سخت ترین زمانے میں بھی آپ دعوت و تبلیغ سے باز نہ رہے، بلکہ خفیہ اور علانیہ شب و روز دعوت دیتے رہے۔ قرآن مجید کی صورتیں اور آیتیں جو اس دور میں بارش کی طرح برس رہی تھیں، آپ انہیں علی اعلان سناتے رہے، کفار کی حجتوں کا توڑ کرتے رہے، ان کے شبہات و اعتراضات کے جواب دیتے رہے، اور انہیں حق کا قائل کرنے کی کوشش آپ نے برابر جاری رکھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ خفیہ دعوت کا زمانہ ختم ہونے کے بعد 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آپ منا، عکاظ، مجنا اور ذی المجاز میں ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر تشریف لے جاتے اور فرماتے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پاؤ گے، اور اس کلمے کی بدولت عرب کے حاکم بن جاؤ گے، اور عجم تمہارا مطیع ہو جائے گا، اور جب تم ایمان لے آؤ گے تو جنت میں تم بادشاہ ہوگے۔ پیچھے پیچھے ابو لہب آ کر جب آپ کی مخالفت کرتا تو لوگ کہتے کہ تمہارے اپنے خاندان، قبیلے اور بستی کے لوگ تم کو زیادہ جانتے ہیں، جب انہوں نے تمہاری پیروی قبول نہ کی تو ہم کیسے کریں؟ یہ جواب سن کر حضور بس یہ کہہ کر رہ جاتے، اے اللہ، اگر تو چاہتا تو یہ ایسے نہ ہوتے۔ طبرانی نے حرس بن الحرس اور منبت الارزدی سے قریب قریب ایک ہی مضمون کی روایتیں نقل کی ہیں، جن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پاؤ گے۔ اس پر لوگ آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، کوئی تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر خاک پھینک رہا ہے،
اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور وہ لوگ چلے گئے۔ پھر ایک لڑکی پانی کا ایک بڑا پیالہ اور رومال لیے ہوئے آئی جس کا گلا سامنے سے کھلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور وضو فرمایا، پھر لڑکی سے کہا، بیٹی اپنا گلا ڈھانکو۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ان کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میلے اور اجتماع میں تشریف لے جاتے اور اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ میں جو قابل ذکر شخص بھی عرب کے کسی مقام سے آتا، آپ اس سے ملتے اور اسے خدا کا دین پہنچاتے تھے۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز خفیہ اور علانیہ دعوت دیتے رہے اور کسی کے روکے نہ رکے۔ لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں اور مجمعوں میں جاتے اور دعوت دیتے، میلوں اور حج کی اقامت گاہوں میں جاتے اور دعوت دیتے، آزاد، غلام، ضعیف، قوی، غنی، فقیر، غرض ہر طبقے کے لوگوں سے ملتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ ان تاریخی بیانات کی پوری تائید قرآن مجید کی مکی صورتوں سے ہوتی ہے جو قریش کے اعتراضات و الزامات کے جوابوں سے بھری پڑی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن کھلم کھلا ان کو نہ سنایا گیا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت تسلیم کرنے کی دعوت علی الاعلان ان کو نہ دی ہوتی تو وہ آپ پر، قرآن پر، آخرت پر اور اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات، الزامات اور شبہات کی بوچھاڑ کیسے اور کیوں کرتے؟ اور پھر ان کے جوابات قرآن میں دینے کا حاصل کیا تھا اگر وہ معترضین کو سنائے نہ جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی روب۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے قریش کے لوگ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روک سکے اور نہ علانیہ قرآن سنانے سے باز رکھ سکے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہی ان کو سخت ناگوار تھیں اور کوئی دوسرا مسلمان ان میں سے کوئی فعل کرنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، یا جرت کرتا تو سخت مار کھائے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ صرف یہی نہ تھی کہ بنی ہاشم اور بنی المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کٹ مرنے کے لیے تیار تھے اور قریش کے لوگ اس کی وجہ سے خائف تھے، بلکہ اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زبردست رعب بھی تھا جو قریش کے لوگوں پر طاری تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر بری طرح پیچ و تاب کھاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، ہر طرح سے آپ کی دل آزاری کرتے تھے، مگر اس رعب نے ان کو اندر سے اس قدر کھوکھلا کر دیا تھا کہ وہ آپ کو رسالت کے کام سے روک دینے کی ہمت نہ کر سکتے تھے۔ اس رعب کے کئی وجوہ تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بچپن سے مسلسل آپ کے متعلق ایسی باتیں ان کے علم و مشاہدے اور تجزیے میں آتی رہی تھیں جن کے باعث پوری قوم آپ کے متعلق پہلے سے یہ جانتی تھی کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے جو ان کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ اسی بنا پر نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احترام مکے میں پایا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات لوگوں نے نہ سنی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اسی لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ان کی شامت لے آئے۔ ابھی چند سطور پہلے یہ قصہ گزر چکا ہے کہ ابو لہب جیسے دشمن نے جب اپنے بیٹے کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا کا کلمہ سنا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ شام کے سفر میں اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا کہ اس لڑکے کی حفاظت میں میری مدد کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو بات کہی ہے اس کی وجہ سے مجھے اس کی جان کا ڈر ہے۔ مگر اس کی ساری احتیاطیں لا حاصل ثابت ہوئیں اور اس لڑکے کو واقعی خدا کے ایک کتے نے اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر پھاڑ کھایا۔ تیسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے داغ کردار تھا جس پر حرف رکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آپ کا بلند ترین اور پاکیزہ ترین اخلاق تھا جس کی ساری قوم معترف تھی۔ آپ کا حسن سلوک تھا
جس سے مکہ اور اطراف مکہ کے سینکڑوں لوگ فیضیاب ہوئے اور ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی صداقت، دیانت اور امانت تھی جس کی وجہ سے دشمن بھی آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مدینے کی طرف ہجرت کرتے وقت تک بھی ابن جریر کے بقول حالت یہ تھی کہ مکہ میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت کا خواہش مند ہو اور وہ اس امانت کی حفاظت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور پر بھروسہ کر سکتا ہو۔ اس اخلاقی رعب کی وجہ سے آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے مقابلے میں آ کر سٹی گم کر بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکتے تھے۔ اس کا اندازہ دو واقعات سے کیا جا سکتا ہے جو ابو جہل جیسے شدید اور جری دشمن کے ساتھ آپ کو پیش آئے۔ ابو جہل کی مرعوبیت کا ایک واقعہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ عراش یہ ایک مقام کا نام ہے، جیسا کہ یاقوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے۔ ممکن ہے وہاں کے رہنے والے قبیلے کا نام بھی عراش ہی ہو۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ اس نے جواب میں کوئی چون و چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دے کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ حکم بن حشام ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ابن حشام جلد 2 صفحہ 29-30، بلازری نے بھی انصاب الاشراف جلد اول میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، صفحہ 128 اور 129۔ دوسرا واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخرکار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے از راہ شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرو، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور سے کیا تعلق ہے اور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لیے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے طعنہ دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا۔
اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا زبردست رعب آپ کے دشمنوں تک پر طاری تھا۔ تیسرا واقعہ، بلازوری کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ باہر سے آنے والوں کو تم لوگ لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو الحکم یعنی ابو جہل نے۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کی اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی قیمت پر بیچ دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خود خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ کہنے لگا، آئندہ میں کبھی ایسا نہ کروں گا۔ اس پر امیہ بن خلف اور دوسرے مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، بخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈرا کہ میں نے محمد کے حکم کی ذرا سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ انصاب الاشراف جلد اول صفحہ 130۔ مخالفین آپ کی صداقت کے معترف تھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ حضور کے شدید ترین مخالفین بھی دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے معترف تھے اور اپنے آپ کو خود جھوٹا جانتے تھے، مگر بدنیتی، جاہلانہ حمیت، دین آبائی کے تعصب اور اپنی اغراض کی خاطر مخالفت کر رہے تھے۔ یہ کمزوری جن لوگوں کے دلوں میں تھی وہ آپ کی راہ روکنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور اپنے کو جھوٹا جانتے ہوئے ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس سلسلے میں متعدد تاریخی مثالیں ہم آگے چل کر پیش کریں گے۔ یہاں صرف ابو جہل کے متعلق ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کا یہ سب سے بڑا دشمن کس طرح بار بار آپ کی صداقت کا اعتراف کر چکا تھا اور اپنی مخالفت کے اصل وجوہ کس بھونڈے طریقے سے بیان کرتا تھا۔ بہقی نے زید بن اسلم کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان نقل کیا ہے کہ اپنے زمانہ شرک میں پہلی مرتبہ ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو جہل مکہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، اتنے میں حضور ہمیں مل گئے۔ آپ نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم، آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ بولا، اے محمد، کیا تم ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز آتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو نا کہ ہم اس بات کی شہادت دے دیں کہ تم نے بات پہنچا دی، تو ہم شہادت دیے دیتے ہیں کہ تم نے بات پہنچا دی، مگر خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ تم حق پر ہو تو میں تمہاری پیروی اختیار کر لیتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔ پھر ابو جہل میری طرف پلٹا اور بولا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ شخص کہتا ہے وہ حق ہے، لیکن ایک چیز مجھے روکتی ہے۔ قصی کی اولاد نے کہا، حجابت ہم میں رہے گی۔ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، سقایت بھی ہم میں رہے گی۔ ہم نے اس کو بھی مان لیا۔ انہوں نے کہا، ندوہ بھی ہم ہی میں ہوگا۔ ہم نے اسے بھی تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے کہا، لوا بھی ہمارے ہی پاس رہے گا۔ ہم نے اس پر بھی ہاں کر دی۔ پھر انہوں نے بھی کھانے کھلائے اور ہم نے بھی کھلائے، یہاں تک کہ جب ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے۔ خدا کی قسم یہ میں نہیں مانوں گا۔ ابن ابی حاتم نے ابو یزید مدنی کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی اور اس نے آپ سے مصافحہ کیا۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اس صابی دین سے پھرے ہوئے آدمی سے مصافحہ کر رہے ہو؟ ابو جہل نے علیحدگی میں اس سے کہا، بخدا میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی یہ نبی ہیں، مگر ہم کب سے بنی عبد مناف کے تابع ہوئے؟ امام سفیان ثوری، ترمذی اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم تمہیں جھوٹا قرار نہیں دیتے، مگر جو چیز تم لے کر آئے ہو اسے جھٹلاتے ہیں۔ بیہقی اور ابن ہشام نے ابن اسحاق سے اور انہوں نے امام زہری سے یہ دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز رات کو ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق الگ الگ نکلے تاکہ رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں اسے سنیں۔ تینوں کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، باہم ملامت کی اور عہد کیا کہ پھر ایسا نہ کریں گے، کیونکہ اگر لوگوں نے ہمیں اس طرح قرآن سنتے دیکھ لیا تو ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے گی۔ دوسرے روز پھر ایسا ہی ہوا اور صبح ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے پھر عہد کیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ تیسرے روز جب پھر وہی کچھ ہوا جس کے نہ کرنے کا انہوں نے عہد کیا تھا تو اخنس اپنی لاٹھی سنبھال کر پہلے ابو سفیان کے پاس گیا اور اس سے کہا، ابو حنظلہ مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابو ثعلبہ واللہ میں نے وہ باتیں سنی ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان سے مراد کیا ہے، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کے معنی و مراد کو میں نہیں سمجھتا۔ اخنس نے کہا، میرا بھی یہی حال ہے۔ اصابہ میں حافظ ابن حجر نے امام زہری کی جو روایت اس قصے کے متعلق حضرت سعید بن المسیب سے نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے اخنس سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میں تو اسے حق سمجھتا ہوں۔ اس کی مزید تائید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جسے طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے باپ ابو سفیان میری ماں ہند کو اپنے ساتھ ایک گدھی پر بٹھائے ہوئے اپنے صحرائی علاقے کی طرف جا رہے تھے اور میں ایک گدھی پر ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں راستے میں مل گئے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، معاویہ تم اتر جاؤ تاکہ محمد تمہاری گدھی پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں اتر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد اور والدہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو سفیان اور اے ہند بنت عتبہ، خدا کی قسم تم سب لوگ ایک وقت مرو گے، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر جو نیک ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو بد ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 11 آیات ان کو سنائیں۔ اس کے بعد آپ گدھی پر سے اتر گئے اور میں سوار ہو گیا۔ راستے میں میری ماں نے میرے باپ سے کہا، اس ساحر کذاب کے لیے تم نے میرے بیٹے کو سواری سے اتارا؟ میرے باپ نے کہا، خدا کی قسم یہ شخص نہ ساحر ہے نہ کذاب۔ پھر اخنس ابو جہل کے پاس گیا اور کہا، ابو الحکم جو کچھ تم نے محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، سنا کیا ہے، ہم میں اور بنی عبد مناف میں مقابلہ تھا کون شرف میں بڑھ کر ہے۔ انہوں نے بھی کھانے کھلائے اور ہم نے بھی، انہوں نے بھی ذمہ داریوں کے بار اٹھائے اور ہم نے بھی اٹھائے، انہوں نے بھی مال دیے اور ہم نے بھی دیے، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ برابر کی ٹکر کے ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اب یہ ہم کہاں سے پائیں؟ خدا کی قسم ہم اسے نہیں مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تقریباً یہی بات ابو جہل نے اخنس بن شریق سے اس وقت کہی تھی جب وہ جنگ بدر کے موقع پر اسے تنہائی میں ملا تھا۔ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں سدی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اخنس نے اس سے کہا، اس وقت میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے، مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ محمد صادق ہیں یا کاذب؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم محمد صادق ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ مگر جب بنی قصی لواء اور حجابت اور سقایت کے ساتھ نبوت بھی لے جائیں تو باقی قریش کے لیے کیا رہا؟ یہ جب ابو جہل جیسے سخت معاند کا حال تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ باقی دشمنان اسلام کا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کا اعتقاد۔
اسی سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قریش کے وہی لوگ جو آپ کی مخالفت میں سرگرم تھے اپنے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ عین اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں سے ان کی سخت کشمکش برپا تھی، مکہ میں ایک ہولناک قحط پڑا جس سے ساری آبادی چیخ اٹھی۔ اس وقت مکہ کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ اپنی قوم کو اس آفت سے نجات دلانے کے لیے دعا فرمائیں۔ امام بخاری اور بہیقی نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ مسروق کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قریش آپ کے مقابلے میں سرکشی پر تلے ہوئے ہیں تو آپ نے دعا کی، خدایا یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط کی طرح ان لوگوں کے مقابلے میں میری بھی 7 برس کے قحط سے مدد فرما۔ اس پر ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں اور جانوروں کی کھالیں تک کھا ڈالیں۔ آخر کار ابو سفیان اور مکہ کے دوسرے متعدد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد، آپ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور حال یہ ہے کہ آپ کی قوم ہلاک ہوئی جا رہی ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ اس پر آپ نے دعا کی اور خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ لوگ کثرت بارہ کی شکایت لے کر آئے۔ تب آپ نے دعا فرمائی، خدایا ہمارے گرد و پیش ہو، ہم پر نہ ہو، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اس کے بعد بادل سمٹ گئے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی فریاد لے کر آیا، کیونکہ قحط کے مارے لوگوں نے جب کچھ نہ پایا تو صوف تک کھانے لگے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے قحط کی مصیبت دور فرما دی۔ ان واقعات سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قریش کے سردار براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرانے اور آپ کو تبلیغ عام سے زبردستی روک دینے کی کیوں ہمت نہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی کسی طرح گوارا نہ تھا کہ یہ تبلیغ ہوتی رہے، ان کے دین آبائی کی جڑ کٹتی رہے، ان کے نظام زندگی کے بالکل برعکس ایک دوسرا نظام فروغ پاتا رہے اور لوگ اسلام قبول کرتے رہیں۔ اس لیے ان کا فیصلہ بہرحال یہی تھا کہ اس دعوت کو بہرحال چلنے نہیں دینا ہے اور ہر قیمت پر اسے زک دینی ہے۔ اسی غصے میں وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازی کر بیٹھتے تھے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔